ہے. اچھا یہ جو بعض لوگ مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جنات کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جس آدمی کا عقیدہ خراب ہے اسے ٹینشن دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مزاروں پہ جاتا ہے، یہ الٹے الٹے عملیات کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ ٹینشن دینا بند کر دیتے ہیں. جنات کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس آدمی کا ان عملیات پر ایمان مضبوط ہو جائے اور مزاروں پہ ایمان مضبوط ہو جائے. تو تھوڑے دن کے بعد پھر یہ شخص دوبارہ بیمار ہوگا، پھر مزاروں پہ جائے گا، تو زندگی بھر کے لیے عذاب میں آ جائے گا یہ شخص. اسی طرح جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ جنات ان کا راستہ دیکھ لیتے ہیں. جنات کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، یہ عامل کے پاس آتا رہے گا. اب یہ تو کیا کرتے ہیں جنات، ایسے لوگوں پہ اثر ڈالتے ہیں تاکہ یہ عامل کے پاس جائیں. عامل ان کو کچھ ٹوٹکے بتاتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں عاملوں پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو پھر جنات ان کو تنگ کرنا وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر تھوڑے دنوں میں جنات پھر تنگ کرتے ہیں، پھر یہ عامل کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ جن ان سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں. اور میں بار بار کہتا ہوں عاملوں سے میری مراد چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے 2 نمبر ہو، چاہے 1 نمبر ہو، وہ سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں عاملوں میں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جنات راستہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا. جنات سمجھ جاتے ہیں یہ پلیتوں میں پڑنے والا آدمی ہے، تو وہ تنگ کرتے رہیں گے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جتنی بھی ٹینشن میں ہو آپ چھوڑ دیں یہ عاملوں کے پاس جانا اور قبروں پہ جانا، مزاروں پہ جانا. تھوڑے دنوں میں جنات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، تو اپنی فائلیں لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. تو سنت رقیہ جو ہے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، بس اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے جنات والی، اس سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. اور دوسری قسم تو شعبد ہے، اس میں متاثر نہ ہو. کوئی عامل کچھ بھی دکھا رہا ہو نا آپ کو تو بولے یہ نظر کا دھوکہ ہے، اور یہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا، ہمارے کام کہاں سے بنائے گا بیچارہ. تو اس لیے